الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد اور اس کے پیارے محبوب رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دنائے وجود منزہ عن العیوب مالک رقاب فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاہ لا مقام سید انس و جاں سرور لالا الفا نیر تابع سر نشین محوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتیمہ دوران جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقویم عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا شاہد ما طہا صاحب علم نشراح معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نازنین میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب جلیل تم ہم سب کی جمعۃ المبارک کی بابرکت حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول منظور فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامیوں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آئیے بیان سے پہلے نبی پاک صاحب الوداع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، روایتوں میں آتا ہے اللہ جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 3 بار میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے تو حدیث پاک میں جو فضیلت بیان ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کل برود قیامت اس امتی کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ پھر ارشاد فرمایا جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا، یعنی اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دیکھ لیتا۔ تو اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ کم از کم امیر اہل سنت بھی فرماتے کہ 313 مرتبہ تو پڑھ لیجیے تاکہ جو ہے وہ کثرت میں درود پاک شمار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیان سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیجئے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ،
क्योंकि मोमिन की जो नीयत है उसके अमल से बेहतर है। हम बयान से पहले अच्छी अच्छी नीयतें करते हैं कि जो सुनेंगे इंशाअल्लाह जो उस पर अमल करेंगे। और मैं जो बयान करूँगा इंशाअल्लाह जो कोशिश करूँगा देखकर बयान करूँगा, और जो बयान करूँगा अमल करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। जो वक्त मुकर्रर है हमारा उसी वक्त में बयान को ख़त्म करूँगा। आप भी नियत फरमा लीजिए, जो सुनेंगे इंशाअल्लाह जो उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, अमल करने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ें हमें याद रह जाएंगी दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मस्जिद में बैठे तो एतिकाफ़ की नियत भी कर लीजिए, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, कि जब तक मस्जिद में बैठे रहेंगे नेकियां मिलती रहेंगी। कोशिश किया करें जब भी मस्जिद में दाखिल हों तो एतिकाफ़ की नियत कर लिया करें, कि इससे ये होता है कि बंदा अगर ज़िक्र इलाही नहीं भी करता, फारिग बैठा है, वैसे ही बैठा हुआ है, तो इससे नेकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एतिकाफ़ के साथ मस्जिद में बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। से इसका एक फ़ायदा ये भी उलमाए किराम फरमाते हैं, जब बंदा मुअतकिफ़ होता है तो बाक़दरे ज़रूरत आराम कर सकता है, खा पी सकता है, ज़रूरत के मुताबिक सो भी सकता है, उसको हाजत है। तो ये एतिकाफ़ की बरकतें हैं, एतिकाफ़ के सारे मामलात किए जा सकते हैं। वरना अगर एतिकाफ़ की नीयत ना हो तो बंदा सो भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता। तो मस्जिद के कुछ आदाब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मस्जिद आबाद करने वाला बनाए, मस्जिद का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे इस्लामी पिछले जुमाअतुल मुबारक पे भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शान के मुताल्लिक़ चंद बातें सुनी थी। आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताल्लिक़ चंद बातें इंशाअल्लाह सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चूँकि आज का दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम मुबारक है, कोशिश करें 2 रकात नफल पढ़ें, साले सवाब की तरकीब कर दें, कोई तस्बीहात पढ़ लें। इसी तरह जो है वो कोई न्याज की तरकीब बनाकर इस तरह का साले सवाब किया जा सकता है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से साले सवाब पेश किया जा सकता है। नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कुछ ना कुछ साले सवाब हम जो है वो बुज़ुर्गों की बारगाह में पेश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। प्यारे इस्लामियों, आइए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताल्लिक़ चंद बातें सुनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद फरामीन हैं जो आपने इरशाद फरमाए। आइए हम वो सुनते हैं। और ये रिसाला शान सदीक़ अकबर, ये पिछले जुमाअतुल मुबारक पे भी इसी रसाले से बयान हुआ। आज भी कुछ बातें इधर से और कुछ दीगर कुतुब से जो ली गई बातें इंशाअल्लाह वो मैं अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चंद फरामीन हैं, आइए वो सुनते हैं। फरमाया कि जिसे दोज़ख से आज़ाद शख्स को देखना हो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देख ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क्या शान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। फिर फरमाया कि अबू बकर की मोहब्बत और इनका शुक्र मेरी तमाम उम्मत पर वाजिब है। फिर इरशाद फरमाया कि अबू बकर मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले जो शख्स होंगे वो तुम ही हो। सुभान अल्लाह, क्या शान है। फिर इरशाद फरमाया, ए अबू बकर तुम आग से अल्लाह पाक के आज़ाद किए हुए हो। क्या बात है, क्या शान है। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है, कुर्बान जाइए। फरमाया अल्लाह पाक ने कुछ जन्नती हूरों को फूलों से पैदा फरमाया है और उन्हें गुलाबी हूरें कहा जाता है। उनसे सिर्फ नबी या सिद्दीक या शहीद ही निकाह कर सकते हैं। और अबू बकर को ऐसी 400 हूरें अता की जाएं, 400 हूरें। और वो हूरें जो अंबिया किराम शुहदा के निकाह में आएंगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको 400 हूरें अता फरमाएगा। फिर इरशाद फरमाया, मुझे आसमानों की सैर कराई गई, बस मेरा जिस आसमान से गुजर हुआ मैंने वहाँ अपना नाम लिखा हुआ पाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और अपने बाद अबू बकर का नाम भी लिखा हुआ पाया। सुभान अल्लाह। मुझ पर जिस किसी का एहसान था मैंने उसका बदला चुका दिया। जिस किसी का भी एहसान था बदला चुका दिया, मगर अबू बकर के मुझ पर वो एहसानात हैं जिनका बदला अल्लाह पाक रोज़े क़यामत इन्हें अता फरमाए। एक वाहिद ऐसी शख्सियत है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आक़ाए दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इनका बदला क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा।
ابو بکر دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک اس پر رحم فرمائے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اسے بہتر جزا دے کہ اس نے اپنی جان و مال سے میری مدد کی ہے۔ ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو کہ وہ دنیا و آخرت میں تم سب صحابہ سے افضل ہے، سب صحابہ سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر فرمایا میری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اے ابو بکر اللہ پاک روز قیامت مخلوق پر عام تجلی فرمائے گا، مخلوق پر عام تجلی فرمائے گا اور تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔ کیا شان ہے، سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے، ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق، ان کے مدح نبی، ان کا ثنا گو اللہ، حق ابو الفضل کہے اور پیغمبر صدیق۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تابعی بزرگ حضرت امام محمد بن سلیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگے چلتے اور کبھی آپ پیچھے چلتے، کبھی آگے ہو جاتے اور کبھی پیچھے ہو جاتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو، کبھی آگے ہو رہے ہو کبھی پیچھے ہو رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا، عرض کرتے ہیں جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے، چونکہ آپ کے پیچھے کفار تھے نا، تلاش کر رہے تھے، تو عرض کرتے ہیں جب مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے جو ہے وہ کافر ہماری تلاش میں ہیں تو میں اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب گھات میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کا خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسے دشمن جو ہے وہ آگے گھات لگا کر بیٹھے ہوں تو میں فوراً آگے چلنے لگتا ہوں، کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، قربان جائے، کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم خطرے کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو، مجھ سے آگے جا کر اپنی جان دینا پسند کرتے ہو؟ عرض کی رب ذوالجلال کی قسم میری یہی آرزو ہے کہ میں آپ کے آگے رہوں، کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کو کوئی نقصان زر نہ پہنچے، ساری تکلیفیں میں برداشت کروں، میں اپنی جان بھی دے دوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی آنچ نہ آئے۔ کیا محبت تھی، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ایسا ہی جذبہ ایمانی نصیب فرمائے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی سچی محبت نصیب فرمائے۔ پیارے اسلام بھائیو، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری مبارک زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں، یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ کی ظاہری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے 17 نمازیں جو ہیں وہ آپ پڑھائی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقتدی بنے، اور امام کون تھے؟ امام الانبیاء، سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرمایا اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں اور جنوں اور فرشتوں میں سب سے افضل علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد محترم صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے یہ سب صحابی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ رتبہ بھی آپ کو حاصل ہے، اور آپ نے سب سے پہلے مسجد الحرام شریف میں خطبہ دیا، یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر بھی تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو یہ تجارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو یار غار ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ چلے یہ تاجر بھی تھے اور کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم تعبیر میں مہارت کا راز یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علم براہ راست بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پایا تھا۔ آپ نے علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پایا،
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے خوابوں کی تعبیر بتانے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہ میں یہ علم ابو بکر کو سکھا دوں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ علم کہاں سے سیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا. سبحان اللہ. امام اہل سنت سیدنا امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ابو بکر ہمیشہ اللہ پاک کی نظر رضا سے منظور رہے، یعنی ہر مقام میں آگے رہے. حضرت امام عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کیا تمہیں وہ والا دن یاد ہے؟ عرض کی ہاں یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ اس دن سب سے پہلے حضور نے بلا فرمایا تھا. اس سے مراد روز میثاق ہے، جب اللہ پاک نے سارے انسانوں کی روحوں سے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بلا یعنی کیوں نہیں کہا. تو اس دن کی بات ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روز الست یعنی میثاق کے دن سے روز ولادت اور روز ولادت سے روز وفات اور روز وفات سے فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ تک سردار المسلمین ہے، تمام مسلمین تمام مسلمانوں کی سردار ہے. جنتی صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا تو کٹورے برتن میں پانی اور شہد پیش کیا گیا. تو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے منہ کے قریب کیا اور رو پڑے. یعنی پانی جب پیش کیا گیا، پانی کو سامنے کیا گیا تو آپ نے پانی دیکھا، رو پڑے، حاضرین کو بھی رلا دیا. پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، لیکن لوگ روتے رہے. ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ رونے لگے، یہاں تک کہ حاضرین کو گمان ہوا کہ آپ رونے کا سبب بھی نہیں پوچھ سکیں گے. پھر کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو لوگوں نے عرض کی کس چیز نے آپ کو اس قدر رلایا، تڑپا دیا اور آپ اتنا روئے؟ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ سے کسی چیز کو دور کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، لیکن مجھے آپ کے پاس کوئی چیز دکھائی نہیں دی کہ کوئی ایسی چیز میں دیکھتا میری نظر میں نہیں آئی. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس چیز کو اپنے سے دور فرما رہے ہیں، دور کر رہے ہیں؟ کون سی چیز ہے جبکہ مجھے آپ کے پاس کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، میں وہ چیز دیکھ نہیں رہا. سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا تھی جو بن سمر کر میرے سامنے آئی، دنیا تھی جو بن سمر کر میرے سامنے آئی. تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے دور ہو جا، وہ ہٹ گئی اور اس نے کہا اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مجھ سے بچ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے اس سے نہ بچ سکیں گے. تو پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے خوف ہوا کہ دنیا مجھ سے چمٹ گئی، بس اسی بات نے مجھے رلا دیا، اس بات پر مجھے رونا آ گیا کہ وہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات مجھے یاد آ گئی. سبحان اللہ، کیا تقوی اور کیا پرہیزگاری تھی. عظیم تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سورہ فجر کی یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی جو میں نے خطبہ سے پہلے جو ہے وہ تلاوت کی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آئیے ان آیات کا ترجمہ سنتے ہیں. ترجمہ کنز ایمان. اے اطمینان والی جان، اے مطمئن جان، آپ رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، اور پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. ان آیات مبارکہ کا یہ ترجمہ ہے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ کتنا اچھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری موت کے وقت فرشتہ یہ آیات اور یہ بات ضرور کہے گا. کیا شان ہے کہ اے مطمئن جان،
اللہ تم سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہو جائے، اور کیسے کہ مطمئن ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق جب سے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے کسی وقت جدا نہ ہوئے، کسی وقت بھی جدا نہ ہوئے، یہاں تک کہ بعد وفات بھی پہلوئے اقدس میں آرام فرمائے۔ اور یہ ان کا واقعہ بھی بڑا کمال کا واقعہ ہے کہ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہی دفن کرنا ہے۔ یہ واقعہ بھی بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ بھی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جانا، پیش کر دینا، وہاں پر اجازت ملے تو حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، اگر وہاں سے اجازت ملے، اذن مل جائے، قدموں میں دفن کر دینا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اب یہ وصیت کی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی اس حدیث پاک کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت تھی۔ یہ روایت ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہ حضور کی بارگاہ میں میرا جنازہ پڑھ کر لے جانا اور سلام عرض کرنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت یہ تھی، اور اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، ہم نے جنازہ پڑھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں آپ کے روضہ مبارک کے سامنے رکھ دیا اور سارے ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، یہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو بکر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں دفن ہونے کا شوق رکھتے ہیں، ہمیں کیا حکم ہے؟ اب صحابہ کرام کھڑے، جنازہ پڑھ کر رکھا ہوا ہے۔ اس وقت حجرہ عائشہ یہ گنبد خضرا میں ہی تھا، اور اس حجرے کو تالا لگا ہوا تھا، اور اس کی چابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی، تالا لگا ہوا تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، جنازہ پڑھ کے رکھا ہوا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، جب یہ بات کہی تو تالا خود بخود کھلا، تالا خود بخود کھلا، وہ جو لاک تھا وہ خود بخود کھلا، کنڈی خود بخود کھلی، پھر جو دروازہ تھا وہ بھی خود بخود کھلا، اور آواز کیا آتی ہے، وصلوا الحبیب علی الحبیب لأن الحبیب علی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو کیونکہ پہلے ہی یار یار کا انتظار کر رہا ہے، یار کو یار سے ملنے کا مشتاق ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ پوری امت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہے، حیات ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امت کا بہت ساری چیزوں میں اختلاف پیدا ہو گئے، مگر امت کا اس چیز پر ابھی بھی اتفاق ہے، سب اس چیز کو مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبر انور کے اندر روضہ مبارک میں حیات ہے، اور اس کے اوپر تمام امت کا اتفاق ہے۔ یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔